السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار مل سکے۔ تھینک یو۔ میرا قصور۔ جب میں پہلی بار وجود میں آئی تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، نہ کھانے کی ضرورت تھی، نہ پینے کی اور نہ کپڑوں کی۔ نہ میں کسی کو جانتی تھی، نہ کوئی مجھے جانتا تھا۔ میں ایک ایسے سمندر میں رہ رہی تھی جہاں تنہائی ہی تنہائی تھی۔ میں وہاں خوش تھی، دن گزرتے گئے، میں بڑی ہوتی گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ سمندر میں میرا وقت پورا ہو گیا اور مجھے سمندر سے نکلنا پڑا۔ پہلی بار سمندر سے باہر کی دنیا میں قدم رکھا تو مجھے ایک خوفناک شور سنائی دیا۔ میں نے پہلی بار لوگوں کو دیکھا، لوگ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں ننگی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ میں ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ میں ایک سمندر سے نکل کر ایک کمرے میں بند ہو گئی۔ جب پہلی بار سمندر سے میں نے سر نکالا تو اس وقت میرا سر بہت نازک تھا، تو ایک عورت نے میرا سر پکڑ لیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرا سر بدن سے جدا ہو گیا ہو۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میں ایک چیخ مار کر رونے لگی کہ مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے۔ وہی سمندر میرے لیے اچھا ہے جہاں تنہائی ہے، جہاں امن ہے، جہاں کوئی چیخو پکار نہیں۔ مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سمندر میں میرا وقت پورا ہو گیا تھا، اس لیے مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ بوڑھی عورت میرا سر پکڑ کر کھینچ رہی تھی اور میں رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھے سمندر سے نکال دیا۔ ایک عورت نے کینچی اٹھا کر میری ناف کاٹ دی۔ دوسری عورت مجھے غور سے دیکھ رہی تھی اور ہنس کر بولی، ارے یہ تو لڑکی ہے۔ مجھے ایک ماں اور ایک باپ بھی نصیب ہو گئے۔ میرے والدین میرے پیدائش سے ناخوش تھے کیونکہ وہ لوگ ایک بیٹے کے انتظار میں تھے، مگر انہیں میں ملی اور میں ایک لڑکی تھی۔ میرا نام شاکرا رکھ دیا گیا، مگر میرے والدین مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، نہ ہی وہ میرا خیال رکھتے تھے، نہ میرے لیے اچھی چیزیں خریدتے تھے۔ میں معاشرے کے رحم و کرم میں پھلتی پھولتی رہی۔ 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو ایک بیٹا تحفے میں دیا۔ وہ بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے جو میرا بھائی کہلانے لگا۔ وہ میرے بھائی سے محبت میں اتنے مہو تھے کہ مجھے بالکل بھول گئے۔ میں ہر وقت رویا کرتی تھی۔ وہ میری چیخوں پکار کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے تھے اور وہ مجھے بہت مارتے پیٹتے تھے۔ جب میں 7 برس کی ہوئی تو میرے والدین نے مجھے ایک ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ یہ ہاسٹل لاوارث بچوں کے لیے بنایا گیا تھا اور آج میں بھی لاوارث ہوں۔ میں چلا چلا کر رو رو کر اپنے والد کو پکار رہی تھی، ابا جان، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے یہاں مت چھوڑے۔ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ کا خون ہوں۔ نہ مجھے اچھے کپڑے، نہ اچھے جوتے، نہ مجھے کھلونے چاہیے اور نہ ٹافیاں۔ بس ابا جان، مجھے صرف آپ کا پیار چاہیے۔ مجھے یہاں نہ چھوڑیں کیونکہ آپ کے بنا میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں آپ کی ہی بیٹی ہوں۔ پاپا کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں میری باتیں نہیں سنتے؟ آپ کیوں مجھ میں دلچسپی نہیں لیتے؟ کیوں مجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آخرکار میرا گناہ کیا ہے؟ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بہت رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مدد مانگ رہی تھی، مگر اس وقت ہاسٹل میں کام کرنے والا ایک شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ یہ تمہاری جگہ ہے، اور وہ باہر نکل گیا۔ میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ دن بیت گئے، میرے والدین مجھے ملنے نہیں آئے۔ ہر ماہ صرف میرے لیے پیسے بھیجتے، مگر وہ یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ مجھے پیسوں کی نہیں بلکہ والدین کے پیار و محبت کی ضرورت ہے۔ مجھے ہر وقت ان کی یاد آتی تھی۔ پورے 13 سال گزر گئے لیکن میرے والدین مجھے ملنے نہ آئے۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جس وقت میرے والدین مجھ سے ملنے آئیں گے اور میں ان سے پوچھوں گی کہ میرا قصور کیا تھا؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں آپ کے گھر میں پیدا ہو گئی؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں آپ لوگوں سے محبت کرنے لگی؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ آپ سے کچھ مانگنے کی خواہش نہیں کرتی؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ مجھے آپ لوگوں کے پیار محبت کی ضرورت تھی؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں آپ کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتی تھی؟
آخرکار وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے آپ لوگ مجھے لاوارث چھوڑ کر چلے گئے اور آج تک مجھ سے نہیں ملے؟ اب میں بالغ ہو چکی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ کب میری بارات آئے گی، کب مجھے ڈولی میں بٹھایا جائے گا، کب میرے والدین اپنی محبت کا ہاتھ میرے سر پر پھیر کر مجھے نیک دعائیں دیں گے، کب میں اپنے نئے گھر چلی جاؤں گی۔ ابو امی، 20 سال سے میں آپ لوگوں کی منتظر ہوں، مہربانی کر کے ایک بار مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میرا قصور کیا ہے اور مجھے معاف کر کے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیر دیں، میں ساری زندگی آپ لوگوں کی خدمت کرتی رہوں گی۔